بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سورہ واقعہ کل 96 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بعد ترتیبی اعتبار سے، نزولی اعتبار سے سورہ واقعہ نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی چیز، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ ہے۔ قیامت کے جہاں اور بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام واقعہ ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، جن کے علم و فضل پر تمام علماء اور مفسرین معتمد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یعلم نبأ الاولین والآخرین ونبأ اہل الجنہ ونبأ اہل النار ونبأ اہل الدنیا ونبأ اہل الآخرہ فلیقرأ سورۃ الواقعہ، کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اگلو پچھلوں کی، جنت والوں کی، جہنم والوں کی، دنیا والوں کی، آخرت والوں کی خبر گیری کرے اور ان کے معاملات کو جانے، تو اس کو چاہیے سورہ واقعہ پڑھے۔ قرطبی نے ثعلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے مرض الموت کے اندر تھے، جس کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود سے کہا کہ ما تشتکی، تمہیں کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے کہ میری شکایت ذنوب، یہ میرے گناہ ہیں۔ پھر پوچھا حضرت عثمان نے فما تشتہی، اب خواہش کیا ہے، چاہت کیا ہے؟ بولے رحمت ربی، میرے رب کی رحمت مجھے مل جائے، یہ میری چاہت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا فلا ندعو لک طبیبا، ہم آپ کے لیے کسی معالج کو بلائیں، طبیب ڈاکٹر کا انتظام کریں؟ تو فرمایا حضرت ابن مسعود نے کہ مجھے ڈاکٹر نے تو بیمار کیا ہے۔ تو بولا ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ وغیرہ، کچھ ہدیہ وغیرہ مقرر کر دیں؟ تو فرمایا کہ میری اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، میرا کوئی دل نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا آپ کا دل نہیں ہے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بعد وہ وظیفہ وغیرہ کام آ جائے گا۔ تو حضرت ابن مسعود نے عجیب جواب دیا، فرمایا اتخشى علی بناتی الفاقۃ من بعدی، عثمان آپ کو میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر ہے؟ انی امرتہن ان یقرأن سورۃ الواقعہ کل لیلہ، میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ سورہ واقعہ کو ہر رات اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ کہہ رہے تھے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ ابدا، کہ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ کو اہتمام کے ساتھ پڑھا، اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو غربت میسر نہیں ہوگی، اور اللہ اس کو ہر وقت اچھے حال کے اندر رکھے گا۔ تو اس صورت کو اہتمام کے ساتھ ہمارے بڑے بزرگان دین، ان کے تجربہ بھی ہے اکابرین کا، کہ اس کو اہتمام کے ساتھ مغرب کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہتر وقت پڑھنے کا یہی ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان پڑھ لیا جائے۔ اگرچہ رات میں کسی بھی وقت پڑھیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور بہت سے اکابرین ہمارے سنتوں کے اندر یا اوابین کے اندر سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے جہاں اوابین کی نماز ادا ہو جاتی ہے، سنت مغرب کی ادا ہو جاتی ہے، وہیں پر سورہ واقعہ بھی اگر حافظ ہوں تو ادا ہو جائے گی، پڑھ لی جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھوٹ بات نہیں، یعنی اس کا واقع ہونا بالکل برحق اور بالکل صحیح بات ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ کیونکہ موت کو تو ہر مذہب کے لوگ، بلکہ جو لوگ مذہب کو دنیا کے اندر مانتے ہی نہیں ہیں، ملحد ہیں، وہ بھی موت کو تو مانتے ہیں، موت کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے۔ قیامت کے منکر ہے بہت سارے، کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آ گئے اور مر گئے، ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو انا لمبعوثون وآباؤنا الاولون، تو کیا خیال ہے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہم اور ہمارے پہلے جتنے لوگ ہیں سب اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، ہاں تمہارے اگلے اور پچھلے سب اٹھائے جائیں گے۔ لیکن چونکہ قیامت کے منکر ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بس یہ صرف ڈرانا اور دھمکانا، فقط خوف دلانے کے لیے، تم کو اعمال کی طرف رغبت دینے کے لیے نہیں، اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔
ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، جہاں پورے قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت، یہ سب سے بڑے مضامین ہیں جو اس قرآن مجید کے ہیں، اور قرآن مجید کی یہ مضامین پورے قرآن کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت اور آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ یہی قیامت ہے۔ اللہ فرما رہے اذا وقعت الواقعہ، کہ جب یہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ نہیں یہ ڈرانا دھمکانا، بلکہ بالکل برحق بات ہے۔ خافضۃ رافعہ، باز کو پست کر دے گی، یعنی انسانیت کے ایک بہت بڑے گروہ کو ذلیل کر دے گی۔ رافعہ، اور انسانیت کے ایک گروہ کو بلند کر دے گی، عزت والا مقام دے دے گی۔ خافضۃ رافعہ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ متکبرین کا اس دن ذلیل کر دیے جائیں گے، یہ مطلب ہے خافضہ کا۔ اور جو کمزور ہیں، اگر ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، نیک اعمال کی دولت ہے، تو رافعہ، ان کی عزتوں کو بلند کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کو آگ کے اندر ڈال کر پست اور پست کر دیا جائے گا، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے قریبی کو جنت کے اندر ڈال کر ان کے درجات کو مزید بڑھا دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے خافضہ، کہ یہ قیامت بعض کو کم کرے گی اور رافعہ، بعض کو بلند کرے گی۔ اور حضرت محمد ابن کعب نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ قوم جو دنیا کے اندر بڑے ترقی پذیر تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھے، خافضہ، یہ قیامت ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ اور وہ قوم کہ جو دنیا کے اندر رفعت اقواما کانوا فی الدنیا محفوظین، کہ دنیا کے اندر جو لوگ پست تھے لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، نیک اعمال ان کے ساتھ لگے اور جڑے ہوئے تھے، ان کو قیامت کے دن قیامت ان کو رافعہ، بلند کر دے گی۔ آگے قیامت کی کچھ باتوں کا تذکرہ ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت هباء منبثا، تو وہ پھر وہ پھیلے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ کیونکہ صحابہ حضور سے پوچھا کرتے تھے، نبی یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو زمین پہ رکھے گئے ہیں، جن کا رکھنے کا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ یہ پہاڑ اس لیے رکھے ہیں کہ جب اللہ نے زمین بنائی فجعلت الارض تمیت، تو زمین ہلا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین ہلنے نہ پائے۔ تو صحابہ پوچھتے تھے کہ نبی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلند قامت، بڑی بڑی چوٹیاں، ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ایک سورہ طٰہٰ میں فرمایا تھا، ینسفھا ربی نسفا، اڑا دے گا اس کو میرا رب، فیذرھا قاعا صفصفا، یہ زمین بالکل چٹیل ہو جائے گی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی اونچ نیچ اور کوئی اس قسم کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو فکانت ہباء منبثا، اللہ فرما رہے پہاڑ ایسے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ ہباء منبثا، پھیلے ہوئے غبار کی طرح۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 قسم پر ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، الٹے ہاتھ والے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں، والسابقون السابقون، جو اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ تو بہترین اعلیٰ درجے کے ہیں۔ فی جنات اولئک المقرمون، وہ لوگ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر ہیں۔ سلۃ من الاولین، ان مقربین کا یعنی سابقون جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہے۔ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک گروہ پچھلے لوگوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی 3 قسمیں فرمائی ہیں، نمبر 1 سیدھے ہاتھ والے، نمبر 2 الٹے ہاتھ والے، اور نمبر 3 سیدھے ہاتھ والوں کے اندر VIP، یعنی انتہائی مقرب، انتہائی اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے۔
بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ اصحاب المیمنہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھی طرف سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہؤلاء فی الجنہ ولا ابالی، یہ سارے جنتیوں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور الٹے ہاتھ والے وہ ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف سے نکالا اور فرمایا کہ جہنم والے، اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں میمنہ سے مراد وہ ہے جن کو ان قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی جنتی۔ اور مشأمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اعمال نامہ الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ یہ ہیں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے اصحاب المیمنہ کا مطلب لکھا ہے کہ اصحاب المیمنہ یعنی نیکیوں والے، اور اصحاب المشأمہ کا مطلب برائیوں والے۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے، اعلیٰ درجے والے، السابقون وہ اعلیٰ درجے والے، اولئک المقربون یہ لوگ بہت ہی قریبی ہیں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات کے اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا سابقون وہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، کہ جب ان کو حق بات بتائی جائے تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوا، اور جب ان سے کچھ مانگا جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا السابقون کا مطلب وہ ہے کہ ہر امت کے وہ لوگ جو ایمان لانے کے اندر سبقت کر گئے دوسرے لوگوں کے بنسبت، وہ ہیں سابقون۔ اور بعض نے فرمایا کہ سابقون سے مراد وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قبلتین کی طرف، یعنی پہلا قبلہ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس، اور دوسرا قبلہ کعبۃ اللہ، دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور بعض نے فرمایا سابقون سے مراد وہ ہیں جو لوگ نماز کے لیے جلدی مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو لوگ نمازوں کے لیے مسجد میں جلدی جاتے ہیں یہ لوگ اللہ کے قریبی ہیں اور نعمتوں والے باغات میں ہیں، کوئی اللہ کے یہ وی آئی پی لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہی مثال خواتین کی ہے کہ وہ خواتین جو نمازوں کو اول وقت میں پڑھتی ہیں وہ بھی السابقون کے اندر شمار ہے، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو بر وقت اچھے وقت میں جو لوگ ادا کرتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ جبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانچوں نمازوں کے بارے میں کہا ہم السابقون الی الصلوات الخمس، کہ جو پانچوں نمازیں بر وقت ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کے آگے جیسے ہی اذان ہو جائے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں السابقون۔ والسابقون السابقون، اور اللہ کے خاص قرب رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کے ہیں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، سلۃ من الاولین ان کا ایک گروہ پہلے لوگوں میں ہے، وقلیل من الآخرین اور تھوڑا بہت بعد والے گروہوں کے اندر ہیں۔ یعنی اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو طبقہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی جماعت یہ ہے السابقون السابقون کے اندر، کیونکہ دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ 1,24,000 کے قریب تو انبیاء ہیں، تو حضور سے پہلے انبیاء کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، پھر انبیاء کے جو اس زمانے کے حواری ہوتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں انبیاء کے حضور کے ساتھ صحابی ہوتے تھے، اس زمانے میں حواری ہوتے تھے جو قریبی ہوتے تھے، پھر اللہ کے ولی وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا زمانہ حضور سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضور تک گزرا ہے، تو اتنے بڑے زمانے کے لوگ زیادہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایک بہت بڑا گروہ من الاولین پہلے لوگوں کا ہے، وقلیل من الآخرین، چونکہ بعد کی جو امت کے لوگ ہیں ان میں سے بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ تھوڑا ہے، اور اس تھوڑے کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریبی ہیں، نماز وقت پر پڑھنے والے، یا جو بھی تفاسیر ابھی بتائیں وہ کم ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ وقلیل من الآخرین۔ اور بعض مفسرین اس طرف گئے کہ ان دونوں چیزوں سے مراد حضور کی امت ہی ہے، لیکن حضور کی امت کے اندر جو پہلا طبقہ ہے یعنی صحابہ، جیسے حضور نے فرمایا کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بہترین لوگ میری امت کے وہ اس وقت ہیں جو میرے سامنے ہیں، پھر وہ ہیں جو ان کے بعد ہیں یعنی صحابہ، پھر وہ ہیں ثم الذین یلونہم جو صحابہ کے ساتھ ہیں یعنی تابعی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چونکہ زیادہ قریبی ہیں، جب زیادہ قریبی ہیں تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین،
کہ ان کے اندر ظاہر ان کی نیکیاں، ان کی طاعتیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو ایک بہت بڑا گروہ اس امت کا پہلے لوگوں میں ہے، وقلیل من الآخرین، اور ایک چھوٹی جماعت بعد والوں میں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے علی سرور موضونہ، قیامت کے دن یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، سرور چارپائی کو کہتے ہیں، موزونہ یعنی سونے سے بنی ہوئی، جو سونے سے بنی ہوئی چارپائی ہے اس پر قیامت کے دن یہ لوگ بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی پیٹھ اور ایک دوسرے کی گردن ایک دوسرے کو دکھتی ہوگی، بلکہ جس طریقے سے ہمارے ہاں فیملی والے، ایک خاندان کے لوگ کسی مجلس کے اندر آمنے سامنے یا گول دائرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ مراد ہے علی سرر متقابلین۔ آگے آ رہا ہے متکئین علیہا متقابلین، کہ اس پر تکیہ لگائے ہوں گے اور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اتنی بہترین یہ چارپائی ہوگی کہ کوئی بندہ اگر اس پر بیٹھنا چاہے گا تو وہ چارپائی توازات نیچے چلی جائے گی، فَإِذَا جَلَسَ عَلَيْهَا، اور جب اس پر بیٹھ جائے گا تو وہ چارپائی بلند ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن مسلمان بندے کی چاہتوں کو، خواہش پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی کارآمد ہوں گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر چکر لگاتے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی جو لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ ان کی جنتیوں کی خواہشات کی چیزیں لے کر وہاں پر آمد و رفت کیا کریں گے۔ لڑکے کون ہوں گے؟ بعض مفسرین نے اس کا بارے میں بتایا کہ یہ لڑکے وہ بچے ہوں گے، مسلمانوں کی وہ اولادیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئیں، بالغ ہونے سے پہلے، یہ لوگ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، گلاس لے کر اور پیالے لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور شراب کے لبالب بھرے ہوئے جام لے کر، یعنی ان کے ہاتھوں کے اندر سروس کے موقع پر اس قسم کی چیزیں ہوں گی کہ ان کے ہاتھ کے اندر پیالے، گلاس، جیسے ہمارے زمانے میں ہے، یا پھر کأس من معین، شراب کے لبالب جام بھرے ہوئے، وہ ان کے پاس ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا، دنیا کی شراب سے عقل بھٹک جاتی ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، غلط بات کرنے لگتا ہے، اور عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے، سر کا درد بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر جنت کی شراب بڑی پاکیزہ ہے۔ لا یصدعون عنہا، اس سے نہ درد سر ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ہی عقل بھٹکے گی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل کھانے کو ملیں گے جن کو وہ خود چنیں گے، یعنی جس پھل کو وہ پسند کریں گے وہ پھل ان کے سامنے آ جائے گا۔ بلکہ بعض قرآن مجید کی تو بعد آیتوں سے پتہ لگتا ہے ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، کہ دل میں آئے گا کہ یہ میوہ کھانا ہے، یہ پھل کھانا ہے، تو کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دل میں آئے گا وذللت قطوفھا تذلیلا، وہ میوہ اور وہ پھل اس کے سامنے جھکا دیا جائے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل ملیں گے جن کو وہ پسند کرتے ہیں۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ملے گا جو ان کو پسند ہو، جو ان کو مرغوب ہو۔ معلوم ہوا کہ جنت کے اندر میٹھا پہلے ہوگا اور میٹھے کے بعد کھانا ہوگا۔ ہمارے یہاں اسٹارٹر کے اندر بھی اس قسم کا کھانا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اسٹارٹر کے طور پر پھل پہلے ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل کے بعد گوشت ہے، ولحم طیر، اور وہاں پر پرندوں کا گوشت ملے گا، مما یشتہون، جس کی وہ چاہت رکھیں گے۔ وحور عین، اور قیامت کے دن گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہیں جن کی رنگت صاف اور شفاف ہوگی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، کیونکہ موتی کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو ان حوروں کی مثال بھی ایسی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جب مسلمان اچھے عمل کرتا تھا تو وقتی طور پر آزمائشیں اور مصیبتیں، تکلیفیں اس کا گھیراؤ کرتی تھی، لیکن ان سب کا بدلہ جنت کے اندر کتنی عالی شان نعمتوں سے دیا جا رہا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر کسی قسم کی لغو بات اور بیہودہ بات یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، جیسے کہ فرشتے جب
دیکھیں گے کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہر طرف سے سلام علیکم وتحیتہم فیہا سلام، وہاں کی جو گریٹنگز ہوں گی تو وہاں پر بطور سلام ہوں گی، سلامتی کی دعائیں آتے جاتے جنتیوں کو ملا کریں گی۔ دنیا کے اندر کسی کے تانوں سے، کسی کی غلط بات سے سن کر آدمی بولتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ تھپڑ لگایا جائے، زخم لگایا جائے تو ہی سامنے والے کو تکلیف ہو۔ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو تلوار کے زخم ہیں وہ پھر بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ تو قیامت کے دن اس کا حل نہیں ہوگا کہ جس کے منہ میں جو آیا، کسی جنتی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بات کہہ دی، کوئی تانا مار دیا، کوئی تنگ کر دیا، کوئی غلط بات سنا دی، نہیں، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں پر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر لیں۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت کے دن جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ، بعض کو پس کر دے گی، رافعۃ، اور بعض کو عزت کے اندر بلند کر دے گی، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھیلا ہوا غبار، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم اس وقت 3 گروہوں پر ہو جاؤ گے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور الٹے ہاتھ والے بائیں والے کیا ہی برے ہیں کیسے برے ہیں الٹے ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور تیسری قسم جو اعلیٰ درجے والے ہیں اور کیا ہی اعلیٰ درجے والے ہیں، اولئک المقربون، یہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں، فی جنات النعیم، یہ لوگ قیامت کے دن نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، ایسی چارپائیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن چارپائیوں کو سونے سے بنا گیا ہوگا، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے اس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم، وہاں پر آمد و رفت کیا کریں گے خدمت کے لیے، ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، باکواب، پیالے لے کر، واباریقا، گلاس لے کر، اکوابن گلاس، و اباریقا پیالے، ویسے اباریق ابریق کی جمع ہے، یعنی یہ وہ لوٹے ہیں جن کے اندر سامنے کی طرف ٹونٹی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ جگ نما، اس کو بعد مفسرین نے جگ بھی لکھا ہے، یعنی پیالے اور جگ نما، اور بعض نے گلاس اور جگ نما اس طرح، وکاس من معین، اور لبالب شراب کے بھرے ہوئے جام ہوں گے، لا یصدعون عنہا، نہ اس سے درد سر ہوگا، ولا ینزفون، نہ عقل بھٹکے گی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل ملیں گے جن کو وہ پسند کرتے ہوں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور کھانے کو ایسا پرندوں کا گوشت ملے گا جس کو وہ پسند کرتے ہیں، پھل وہ ہوں گے یتخیرون، ایسے ایسے پھل وہاں پر کھانے کو ملیں گے جس کو وہ پسند کریں، جس کو وہ چناؤ کریں، جس پھل پر نظر پڑے گی فرشتہ لا کر سامنے رکھ دے گا، وحور عین، اور حور ہوگی بڑی آنکھوں والی، کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے وہ جو دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے معاملات ہیں سب ادھار ہیں، اور شیطان کے اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں نقد ہیں۔ آپ گناہ کریں گے وقتی طور پر لذت ملے گی، یہ شیطان ہے جو وقتی طور پر گناہ میں آپ کو لذت اور لطف مہیا کر رہا ہے۔ اللہ کے معاملات سارے ادھار ہیں۔ نماز پڑھیں گے کیا پھل ہے؟ کچھ تو پھل دنیا میں ہے، لیکن اصل جو پھل ہے وہ آخرت میں کیا ہے، بعد میں ملے گا۔ اللہ کے معاملات ادھار ہیں، اللہ کے یہاں بہت کم ملتا ہے نقد معاملہ، اور شیطان کے یہاں، شیطان کے اور اس کے جو ماننے والے ہیں، یعنی وہ گناہ جن کو انسان یا مسلمان کرتا ہے، اس پر پھل اور لطف مزہ نقد مل جاتا ہے۔ جبھی یہی تو ایمان ہے کہ انسان و مسلمان دیکھے کہ کیا چیز نقد مل رہی ہے، کیا ادھار ہے۔ اللہ کے سارے معاملات ادھار ہیں، اور شیطان کے اور گناہوں پر ملنے والا لطف فوری نقد ہے۔
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ وہاں پر کوئی بکواس سنیں گے اور نہ ہی کوئی بےہودہ بات. الا قیلا سلاما سلاما، بس ہر طرف سے ہی سلام کی آواز آئے گی.